السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ مجھے بچپن سے ہی شادی کا بہت شوق تھا اور اب میری شادی میں ایک ہفتہ باقی تھا جب میری ساس نے آ کر کہا مجھے ان کے خاندان کی رسم کے مطابق شادی سے پہلے 3 دن ان کے گھر گزارنے ہوں گے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ اپنے ہونے والے سسرال چلی گئی۔ وہاں جاتے ہی پہلی رات میں نے دیکھا کہ میرا ہونے والا شوہر تو میرے سامنے ہی آدھی رات کو لڑکیوں کے ساتھ۔ میری شرم سے نظریں جھک گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر۔ شادی کے نام پر تو میں بچپن سے ہی گلنار ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی شادی کا بہت شوق تھا۔ میں اپنی اماں کے لال رنگ کے جوڑے نکال کر اپنے اوپر سجا لیتی تھی اور ہر وقت دلہن بن کر بیٹھ جاتی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی میرا شوق تو اور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں 16 سال کی ہو گئی تھی۔ گھر میں مجھ سے بڑی 2 کنواری بہنیں اور موجود تھی، لیکن ہر جگہ میری ہی شادی کا ذکر ہوتا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میری شادی کا وقت قریب آئے گا تو قسمت میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی کہ جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بہنیں مجھے تنگ کرتی اور کہتی کہ شادی تو ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ یہ سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگتی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری شادی ایک بہترین شادی ہوگی، کیونکہ مجھے تو شروع سے ہی شادی کرنے کا بہت شوق تھا اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میں اپنی شادی کو مکمل طور پر نبھا سکوں گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم سوچے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میری بڑی بہن جو 20 سال کی تھی اس کے لیے رشتے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی اور میں بہت خوش ہو کر اپنی بہن کے ساتھ ساری تیاریاں کرواتی اور پردوں میں سے جھانک جھانک کر آنے والے مہمانوں کو دیکھا کرتی تھی۔ مجھے شادی والے گھروں میں جانے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہاں جب عورتیں ڈھول بجا کر گاتی تو مجھے بہت مزہ آتا۔ ہمارے گھر میں ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن مجھے شادی والے گھر میں لڑکیوں کا مزے کرنا اچھا لگتا تھا اور ہمارے گھر میں تو لڑکیوں والے کمرے میں لڑکوں کا داخلہ ہی بند ہوتا تھا تو مزے کرنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی بھی ایک ایسے ہی خاندان میں ہوئی تھی جہاں ہر چیز پر بہت خیال رکھا جاتا کہ مرد عورتوں کا انتظام الگ الگ ہو اور کوئی بھی چیز غیر شرعی نہ ہو۔ ہم بہنیں ابو سے چھپ کر تھوڑا بہت گانا گا کر رقص بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن کھلے عام اس طرح کی کسی چیز کی اجازت ہم لوگوں کو نہیں تھی اور نہ ہی ہم لوگ خود بھی ذاتی طور پر اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ ہماری تربیت بچپن سے ہی اس طرح کی ہوئی تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بڑی بہن کی شادی طے ہو گئی اور بہت جلد میں خود اپنی بہن کو تیار کر کے رخصت کرنے والی تھی۔ میری بہن سے زیادہ تو میری خوشی دیکھنی تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی کے تقریب میں ہی کچھ عورتوں نے مجھے پسند کر لیا اور میری بڑی بہن کی شادی کے بعد میرے والدین کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ میرے دلہا بھائی کے دور کے جاننے والے تھے جنہیں کوئی بھی اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن ابا نے کہا کہ مہمانوں کو ایک دفعہ گھر آ جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ہمارے گھر میں شادی میں مکمل طور پر پردے کا انتظام ہوتا تھا، اسی لیے میں نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی لڑکے نے مجھے دیکھا تھا۔ ہمارے ہاں کی شادیوں میں کسی بھی مرد کا عورتوں والے حصے میں داخلہ سختی سے منع ہوتا تھا، یہاں تک کہ میرے ابو بھی عورتوں والے حصے میں نہیں آتے تھے۔ اپنے رشتے کا سن کر میں بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ مجھے دلہن بننے کا موقع ملنے والا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں کم عمر تھی اور مجھے صحیح معنوں میں شادی کا مطلب نہیں پتا تھا اور نہ ہی شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ بڑی بہن شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری ایک اور بہن تھی جو مجھ سے بڑی تھی اور ابھی اس کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا اور میرے لیے رشتہ آ گیا تھا، لیکن ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہونا ہی ضروری ہو۔ ابا نے کہا تھا کہ جس کا رشتہ پہلے آئے گا وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ جب رشتے والے ہمارے گھر آئے تو میں نے پردے میں سے جھانک کر دیکھا۔ آنے والے مہمانوں میں ایک انتہائی عمر رسیدہ خاتون تھی جو بہت نیک نظر آ رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ مذہبی عورت ہو۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے گھر کی شادی کا پردہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی ہیں اور وہ ایک اچھی اور نیک بہو چاہتی ہیں۔ ان کے ساتھ 2 شوخ چنچل سی بیٹیاں موجود تھی۔ وہ دونوں ہی زرق برق لباس میں تیار ہو کر صرف رشتہ لینے آئی تھی۔ ان کے رویوں اور ان کی والدہ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے لگا کہ وہ لڑکیاں بھی شاید میری جیسے ہی شوقین مزاج ہیں، لیکن جب حقیقت میرے سامنے آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رشتے والیوں کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے فوراً ہی پسند کر لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر بہت ساری باتیں کی اور ابا سے کہا کہ انہیں میں بہت پسند ہوں اور وہ شادی کی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہیں شادی میں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف 2 جوڑوں میں لڑکی کو بیاہ دیا جائے۔ لڑکی کی ماں کی ہر بات سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سادگی کو پسند کرتی ہے۔ وہ انتہائی نرم آواز میں اور نظریں جھکا کر میرے والد سے بات کر رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ وہ پہلے لڑکے کو دیکھیں گے اور ساری معلومات حاصل کریں گے جب بھی شادی کی کوئی بات ہوگی۔ وہ لوگ خوشی خوشی راضی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ابا نے دلہا بھائی سے ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو بھائی نے بتایا کہ وہ ان کے بہت دور کے رشتے دار ہیں۔ وہ انہیں زیادہ تو نہیں جانتے ہیں لیکن لڑکا اچھا ہے اور اچھی نوکری کرتا ہے۔ ابا نے جتنے بھی لوگوں سے معلومات حاصل کی سب نے یہی کہا کہ لوگ تو ٹھیک ہیں، اور ابا خود بھی میری ساس کی باتوں سے بہت مرعوب ہو گئے تھے۔ وہ جس طرح دینداری کی باتیں کر رہی تھی ان کی باتوں نے تو میرا دل بھی موہ لیا تھا۔ لیکن یہاں وہی بات صادق آتی ہے کہ قبر کا حال تو صرف مردہ ہی جانتا ہے۔ مجھے بھی ان کی حقیقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا۔ ابا نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ میری خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میری بہنیں مجھے چھیڑ کر میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ سبھی لوگ جانتے تھے کہ مجھے بچپن سے ہی دلہن بننے کا کس قدر شوق ہے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے گھر میں تیاریاں زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میں خود ہی گانے گاتی اور رقص کرتی۔ نہ میں نے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی دلہے کے بارے میں۔ مجھے تو بس اتنا ہی خیال تھا کہ میں سرخ جوڑا پہن کر بہت ساری مہندی لگا کر اور اچھا سا تیار ہو کر دلہن بن کر بیٹھ جاؤں گی اور بہت سارے لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں گے۔ میرے لیے شادی کا مقصد بس اتنا ہی تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی میری ساس نے آ کر ایک عجیب سی بات کی کہ ان کے گھر میں یہ رواج ہے کہ شادی سے 3 دن پہلے دلہن اپنے سسرال آ کر رہتی ہے تاکہ وہاں کے طور طریقے دیکھ سکے۔ یہ بات سن کر میرے ابا نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے اور ہماری بیٹی آخری کے دن ہمارے ہی گھر میں گزارے تو اچھا ہوگا۔ لیکن امی نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں بھیج دینا چاہیے۔ امی کو لگ رہا تھا کہ کہیں میری ساس اس بات کا برا نہ مان جائے اور پھر یہ بات میرے لیے ساری زندگی کا تانا نہ بن جائے، اس لیے امی نے سب کو یہی سمجھایا کہ صرف 3 دن کی ہی تو بات ہے اور پھر اسے ساری زندگی گزارنی بھی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہے، تو مجھے ابھی جانے دیا جائے۔ اور یوں میں شادی سے پہلے ہی اپنا تھوڑا سا سامان اٹھا کر اپنی ساس کے ہمراہ اپنے سسرال روانہ ہو گئی۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شادی سے پہلے ہی اپنے سسرال جاؤں گی۔ وہاں سب نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا اور مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا۔ سب لوگ میری بہت آؤ بھگت کر رہے تھے اور مجھے اپنے گھر کے مختلف طریقوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے اپنے بہت سارے رشتہ داروں سے بھی ملوایا تھا۔ اپنے گھر میں وہ بالکل بھی ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسی کہ وہ ہمارے گھر آتے وقت ہوتی تھی۔ گھر میں فل آواز میں گانے چل رہے تھے، جہاں تک میرا خیال تھا کہ پاس پڑوس والے بھی اس آواز سے پریشان تھے، کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد گھر کا دروازہ بجتا اور کوئی نہ کوئی پڑوسی التجا کرتا کہ اس میوزک کی آواز کو تھوڑا کم کر دیا جائے۔ اب تو اس تیز آواز کی وجہ سے میرے بھی سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اوپر سے ہر وہ گانا چل رہا تھا جس میں واہیات قسم کے فقرے موجود تھے۔ پورا دن عجیب گہما گہمی میں گزر گیا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا۔ سب نے یہی بتایا تھا کہ وہ آج آخری دن دفتر گیا ہے، اسی لیے تھوڑا دیر سے واپس آئے گا۔ میں اس نئے گھر اور نئے ماحول میں بہت سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ میری ساس بار بار آ کر کہتی کہ سب مہمانوں کے ساتھ انجوائے کرو، شادی کا گھر ہے، یہ سب تو چلتا ہے۔ رات ہوتے ہی میرے سسرال میں ایک عجیب محفل سج گئی۔ عورتیں ڈھول بجانے لگی، مجھے بھی درمیان میں بٹھا دیا گیا۔ سب لوگ ڈھول بجا بجا کر گانے گا رہے تھے اور کچھ لڑکیاں رقص کر رہی تھی۔ مجھے تو شروع سے ہی اس طرح کی چیزیں بہت پسند تھی، لیکن اس حد تک میں نے یہ سب کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں آرام سے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ کچھ چیزیں شاید صرف سوچنے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں تو ہمیں پسند نہیں آتی۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ جن شادی والے گھروں میں ہلہ گلا ہوتا ہے وہاں کتنا مزہ آتا ہوگا، لیکن آج یہاں بیٹھ کر مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔
اور مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان آوازوں سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ ایک دم ہی میری نظر دروازے پر پڑی جہاں سے میرا ہونے والا دلہا اندر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے نظر جھکا لی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں اپنے ہونے والے دلہا کو روبرو دیکھا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی نظر بھی مجھ پر جمی ہوئی ہے۔ میرے دلہا نے آتے ہی کچھ ایسا کیا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جیسے ہی میرا ہونے والا دلہا جاسم کمرے کے اندر آیا تو اس نے رقص کرتی لڑکیوں کے ساتھ ہی ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان سب لڑکیوں کے بیچ میں بالکل بے باک ہو کر ناچ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی ایک کزن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رقص کرنے لگتا تو کبھی کسی دوسری کزن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص کر رہا ہوتا۔ وہ لڑکیوں کے بیچ میں اس طرح ٹھمکے لگا رہا تھا جیسے اس میں کوئی برائی ہی نہ ہو، اور سب سے انوکھی بات مجھے یہ محسوس ہو رہی تھی کہ میری ساس بھی اس سارے ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، بلکہ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر شور مچانے میں برابر کی حصے دار تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہمارے گھر کی شادی کے پردے کی تعریف کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے میرے والد کو لگا تھا کہ یہ لوگ بھی نیک اور پردے دار ہوں گے۔ لیکن ایک ہی رات میں ان کا سارا سچ سامنے آ گیا تھا۔ میرے لیے تو یہ سب دیکھنا بھی برداشت سے باہر تھا۔ وہ ایک مرد ہو کر عورتوں کے ساتھ جس طرح برتاؤ کر رہا تھا، میں نے آج تک ایسا اپنے گھر میں تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں تو شادی کے موقع پر لڑکیوں کا رقص کرنا بھی برا سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تو میرا ہونے والا شوہر عورتوں کے بیچ میں بلکہ ان کے ساتھ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، اور باقی سب لوگ اس طرح مزے لے رہے تھے جیسے یہ ان کے گھر میں عام سی بات ہو۔ میں اچانک ہی سب کے درمیان سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے لیے اب یہاں بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ میں نے ایک کنارے سے نکلنے کی کوشش کی تو میرے ہونے والے شوہر جاسم نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بھی اپنے بے خودہ رقص میں شریک کرنے کی کوشش کی۔ وہاں جاسم کے علاوہ اس کے اور بھی مرد کزن آ گئے تھے۔ وہ سب سیٹیاں بجا بجا کر عجیب و غریب قسم کے فقرے کس رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے موبائلوں میں ہماری تصویریں بھی کھینچ رہے تھے۔ نہ جانے کس کے موبائل میں کیسے تصویر آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت تو میرا دوپٹہ بھی ایک طرف تھلک گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کیمروں سے بچانے کی کوشش کی تو جاسم نے مزید پوز دینے شروع کر دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، یہی تو وقت ہے، انجوائے کر لو۔ اور مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی تھی، لیکن ابھی تک اس کی بیوی بنی نہیں تھی۔ وہاں سب بھی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بے باک انداز میں بیٹھے تھے، مگر میں شرم سے پانی پانی ہوتی جا رہی تھی۔ جاسم مجھے زبردستی پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ رقص کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کبھی میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے گول گھمانے کی کوشش کرتا تو کبھی میری کمر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ میں ان سب حرکتوں سے بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ جاسم نے جیسے ہی مجھے کھینچ کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تو میں نے اچانک ہی اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ جاسم لڑکھڑا کر پیچھے گرا تھا۔ ناچنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا تھا۔ کمرے میں ایک دم ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی جہاں میری ساس نے مجھے رکھا تھا۔ میری ساس بھی میرے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ جب وہ آئی تو میں کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر حیرت سے پوچھنے لگی کہ بہو، تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اور میں نے بہت حیرت سے ان کی طرف دیکھا جو بہت پیار سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں، اور اس طرح کوئی مرد کیسے دوسری عورتوں کے ساتھ کمر سے کمر ملا کر رقص کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی کہ میرے ہونے والے شوہر نے مجھے شادی سے پہلے ہی اس طرح چھونے کی کوشش کی۔ ہمارے گھر میں تو ان سب چیزوں پر بہت زیادہ سختی تھی۔ ہمارے گھر تو جب بھی ہمارا کوئی کزن آتا تو ہم لوگ یا تو اس کے سامنے جاتے ہی نہیں یا پھر پوری طرح دوپٹہ لپیٹ کر جاتے، جبکہ یہاں پر رقص کرتے وقت کوئی بھی عورت یا لڑکی دوپٹے سے بے نیاز تھی، جبکہ خاندان کے اچھے خاصے مرد بھی یہاں موجود تھے۔ میری ساس نے کہا کہ تمہارے گھر والے بہت پرانی سوچ رکھتے ہیں اور آج کل تو یہ سب کچھ بالکل عام ہے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ وہی عورت ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر دین کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو دین کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں، تو پھر آپ نے کیوں کسی کو نہیں روکا؟ میری بات سن کر وہ جھینک گئی اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ وہ مجھے الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنے لگی، لیکن میں اپنی ساس کی کسی بھی بات سے ہرگز بھی اتفاق نہیں کر رہی تھی۔ میں نے رو رو کر جیسے تیسے رات گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنا سامان اٹھایا ان کے گھر سے نکل گئی، اور وہاں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں گھر سے باہر آ گئی ہوں، کیونکہ وہ لوگ پوری رات جاگ کر رقص کرنے کے بعد تھکن سے چور ہو کر سو گئے تھے۔ یہاں تک کہ کسی
کسی نے بھی نماز فجر کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ پوری رات جاگنے کے بعد بھی کسی کو 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور سیدھے اپنے گھر آ گئی۔ صبح کا وقت تھا، ابو دفتر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ مجھے اس طرح اکیلے دروازے پر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور گھر کے اندر لے آئے۔ میں ابو کے کندھے پر سر رکھ کر زور و شور سے رونے لگی۔ جب ابو بہت زیادہ پریشان ہونے لگے تو میں نے انہیں ساری بات سنا دی۔ امی اور ابو یہ سن کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ اس قدر آزاد ماحول کے عادی ہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق بھی نہیں کر سکتے۔ امی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں ایسے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی جہاں صرف میں نہیں بلکہ میری آنے والی اولادیں بھی اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر بیٹھیں۔ یہ سچ تھا کہ مجھے بھی ڈھول بجا کر رقص کرنے کا شوق تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے آج تک اکیلے میں کیا تھا۔ ہمارے گھر میں کسی بھی لڑکیوں کی محفل میں لڑکوں کا داخلہ منع تھا۔ شام ڈھلے شاید جب وہ لوگ اٹھے تو انہیں ہوش آیا کہ میں ان کے گھر میں نہیں ہوں اور میری ساس دوڑی دوڑی ہمارے گھر چلی آئیں۔ امی نے ان سے صاف لفظوں میں معذرت کر لی کہ میری بیٹی ایسے گھر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہے جہاں آزادی کے نام پر روایات کی دھجیاں بکھیر دی جائیں اور جہاں دین کو دفن کر کے بےہودگی کو پروان چڑھایا جائے۔ امی نے کہا کہ ان کی نظر میں تو یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے ہونے والے سسرال میں رہنے کے لیے بھیجتی، لیکن رشتہ ٹوٹ جانے کے ڈر سے انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن شاید اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت تھی کہ میرے وہاں جانے سے ان لوگوں کی آزاد خیالی کا پردہ چاک ہو گیا تھا، کیونکہ یہ تو ان کے گھر کے اندر کی بات تھی جس کے بارے میں شاید ہی باہر والا کوئی ہمیں بتا سکتا۔ میں جو شادی کے حد سے زیادہ شوقین تھی، میرا رشتہ شادی سے 3 دن پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میری بہنیں بہت زیادہ افسردہ تھی لیکن میرا دل بہت زیادہ مطمئن تھا۔ میں کیسے ایک ایسے آدمی سے شادی کر سکتی تھی جو غیر عورتوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہا تھا اور جسے اپنے اور میرے رشتے کا خیال تک نہیں تھا، اور جو ہمارے رشتے کے تقدس کو خود ہی پامال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جس طرح کی باتیں اس کے کزنز کر رہے تھے وہ سننے کے قابل بھی نہیں تھی اور وہ ان پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ شادی میں صرف 2 لوگوں کا ہی نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا میل ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کسی لڑکی کی شادی ایسے گھر میں ہو جائے جہاں اس کا ذہن نہ ملتا ہو تو وہ ساری زندگی ایک کرب میں گزارتی ہے، اور میں نے اور میرے گھر والوں نے اس اذیت کو نہ چننے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری شادی ٹوٹنے کی خبر جیسے ہی خاندان میں پھیلی تو میری پھپھو نے فوراً ہی اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیج دیا، اور یوں اسی دن میری شادی ہو گئی جس دن طے پائی تھی۔ میں نے غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کا انتخاب کیا تھا اور بہت جلد ہی اللہ نے مجھے اس کے بدلے انعام سے نواز دیا تھا۔